ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ دار چتکبرے خسی کیے ہوئے مینڈے خریدتے۔ ان دونوں میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے جو اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسرا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3122۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، کھر اور بالوں سمیت آئے گا، اور بے شک زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام پیدا کر لیتا ہے، پس اپنے دل کو قربانی سے خوش کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3126۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، تو ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور اے اللہ کے رسول، بھیڑ میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔